جی ہم سب بڑی دیرینہ طالبانہ خواہش تھی کہ کوئی فلسفے کے حوالے سے آپ سے استفادہ کریں، تو مذہبیات کے باب میں تو آپ کا بہت کام ہے، دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ کا اپنا پس منظر بھی فلسفے اور ادب کا ہے، تو یہ کیا علم ہے، اس کے اندر داخل کیسے ہوا جائے گا، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم لوگ جو علوم دینیہ کے پس منظر کے لوگ ہیں وہ کیسے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ عام طور پہ یہ ایک تصور ہے کہ بہت ہی کوئی مشکل سی باتیں ہیں، تو کچھ مشکل باتیں کو آسان کر کے آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا علم ہے اور اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں آپ ہمارے۔ فلسفے میں جو چیز میں آپ پر واضح کر سکتا ہوں وہ فلسفے کا کانٹینٹ سے زیادہ اس کی حقیقت ہے۔ اگر تو یہ شوق ہو کہ آپ کو فلسفہ عہد بہد پڑھنا ہے تو میں نے کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے فلسفیوں کے اپنے مصنفات کو پڑھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا فلسفہ کیسے بیان کیا۔ مثلا آپ ڈائلاگز آف پلیٹو سے شروع کرتے ہیں یا آپ سقراط کو پڑھتے ہیں۔ ظاہر سقراط تو زیادہ تر انہیں ڈائلاگز میں بیان ہوا ہے، افلاطون نے بیان کیا، اس کی اپنی کوئی تصنیف ہم تک نہیں پہنچی۔ یا مثلا آپ کانٹ کو پڑھتے ہیں، ہیگل کو، دیکارت کو، ان لوگوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہے کہ براہ راست پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی عام طور پر اصرار کرتے ہیں کہ انہوں نے بات سمجھانے کے لیے لکھنا ہی نہیں، اور بہت فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے میرے فلاں شاگرد کی ہی سمجھ میں آیا ہے، اور وہ بھی کچھ آدھا ہی۔ لوگوں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، ایک اسلوب بات کرنے کا ہے اس طرح کا، فلسفے کو سمجھا، پڑھا، عہد بہد بیان کیا، آپ ان کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس سطح پر مطالعہ کرنا چاہیں وہ مثلاً اسٹیس کی جو کتاب ہے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، بہت سادہ، بہت آسان، یعنی آپ جیسے آپ ناول پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں اگر ذوق ہو تو۔ یعنی کوئی آدمی اب یہ نہ کہے کہ نہیں میں ناول تو اس طرح نہیں پڑھتا۔ اس سے اس تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر انگریزی زبان سے واقف ہیں تو سادہ زبان ہے، اور اس میں بہت کم کہیں شاذ اصطلاحات استعمال کی ہیں، بات اس نے بیان کر دی ہے۔ اسی طرح سے فرینک کلی کی جو بعد کا فلسفہ ہے سارا ویسٹرن فلسفی، اس کو آپ پڑھنا چاہیں، برنٹ کو پڑھ لیں، برنٹ کا ایک خاص اسلوب ہے پڑھنے کا۔ برٹن رسل، یہ ٹھیک ہے کہ رسل کا اپنا طریقہ ہے بات بیان کرنے کا، اور بعض چیزوں میں اس کی اپنی تعبیریں بھی ہوتی ہیں اور وہ اپنا کمنٹ بھی کر دیتا ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا آدمی ہے اور اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ عہد بہد فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے فلسفے کے پروفیسر ہیں جو فلسفہ پڑھاتے ہیں، آپ کو بہت سے لیکچرز ان کے مل جائیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ فلسفے کو باعتبار حقیقت، یعنی یہ کیا پرابلم کیا ہے، وہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معلوماتی قسم کی چیزیں جو ہے وہ اگر وہ گفتگو چلتی رہی تو وہ بھی کہیں زیر بحث آ جائیں گی، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی حقیقت سمجھ کر جانیں کہ چیز کیا ہے فلسفہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہماری مذہبی علم کی روایت ہے اس کو دماغ سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، مذہبی گرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ہاں یہ کائنات کیا ہے، اس کا خالق کون ہے، یہ کیسے وجود میں آئی ہے، اس کے لیے تعبیریں، اصطلاحات بچپن سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی علمی یا تحقیقی پس منظر کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ وضعیہ کہ سن لی بات تو لوگ اسی مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ کہ مذہبی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یعنی یہ مذہبی تعبیریں ہیں بنیادی طور پر۔ تو یہ تعبیریں جو ہیں چونکہ زبان زدام ہو جاتی ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس میں آپ کے کچھ تصورات بن جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو بالکل الگ کر لیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے ہی نہیں آپ کے دماغ میں، اور پھر ذرا خالی الذہن ہو کے دیکھیں کہ فلسفے کے وجود پذیر ہونے کا باعث کیا چیز بنتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو
سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال جو آپ کے سامنے آئے گا وہ یہی سوال سامنے آئے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، خواہ وہ مجھ سے باہر ہے یا میرے اندر ہے، یہ سب در حقیقت ہے کیا؟ یعنی یہ تجسس ہے جو اس علم کے وجود میں آنے کا باعث بنتا ہے، ریالٹی کا کھوج. یعنی آپ نے حقیقت کو تلاش کرنا ہے. اچھا، حقیقت کو تلاش کرنے کے معاملے میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت فلسفے کی پہلی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اچھا یہ ساری دنیا مٹی سے بنی ہے، پانی سے بنی ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ ماضی ہے. اس کا ذکر بھی اس لیے کیا جاتا ہے، تالیس پلتی وغیرہ کا وہ ذکر بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انسان توہمات سے، اور جب لفظ توہمات بولا جاتا ہے تو اس میں مذہب بھی شامل ہوتا ہے. جب فلسفے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جو لوگوں نے ایک وہم قائم رکھے ہوئے تھے، کوئی ماورائی طاقتیں ہیں، کوئی دیوی ہیں، کوئی دیوتا ہیں، یہ کائنات انہوں نے بنائی ہے. تو جب اس نے یہ سوال اٹھا دیا کہ آپ پانی سے بنی ہے مثال کے طور پر، تو یہ سائنٹیفک طریقہ تھا کائنات کو سمجھنے کا، تو اس لیے وہاں سے فلسفے کی ابتدا کر دی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ مذہب اور اس کے تصورات کو ایک طرف رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جو فلسفے کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں جو انسان کو متوجہ کرتی ہیں. مادہ، جس کو آپ میٹر کہتے ہیں، یعنی یہ تعبیر ہے نا کس چیز کی؟ اس خام مال کی جس پر یہ صورتیں نقش ہوتی چلی جا رہی ہیں خارج میں. یعنی وہ ہمارا اپنا وجود بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب تو ہم جانتے ہیں انہی عناصر سے بنا ہوا ہے. اچھا، پرانے زمانے میں خیال یہ تھا کہ پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ 4 عناصر ہیں. آہستہ آہستہ نئی سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو خود مرکب ہے. یعنی عنصر کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ چیز مزید تحلیل نہ کی جا سکے. تو خیال تھا لوگوں کا کہ یہ 4 نہیں تحلیل ہوتے، ایک عرصے تک رہا، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ یہ تو 92-93 میں تحلیل ہو جاتے ہیں، بہت ہے اس طرح کے. تو انسان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، یعنی مادہ ہے، مادے سے حیات پیدا ہوتی دیکھتا ہے، یعنی وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، لیکن اس کے اندر سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر زندگی میں مختلف سطحوں پر شعور دیکھتا ہے. یعنی محض حیاتیاتی زندگی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں. یعنی آپ اگر مشاہدہ کریں اپنے گرد و پیش میں اپنا یا کائنات کا، تو آپ کو 3 چیزوں سے واسطہ پڑے گا: مادہ، حیات اور شعور. آپ غور کر کے دیکھیں، اور کچھ نہیں ہے. یعنی پتھر، پہاڑ سب مادہ ہو گئے، آپ بھی مادہ ہی ہیں، ہم بھی مادہ ہو گئے، لیکن ہمارے اندر شعور. یہ تو تحلیل ہے نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز مادہ ہے اور فلاں نہیں ہے. مادہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد مادے کے ساتھ آپ کو حیات کا احساس ہوگا. یعنی آپ کہتے ہیں یہ جو پودے ہیں ان میں بھی حیات ہے، جو حیوان ہیں ان میں بھی حیات ہے، زندگی ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر تو مادہ کچھ بے جان بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ حیات کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر شعور کو بعض اوقات فلسفے کی تعبیر کے لحاظ ذہن سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے جو سب سے پہلا سوال جو فلسفے کے سامنے، ایک فلسفیانہ ذہن کے سامنے آتا ہے، یعنی ایک فلسفیانہ ذہن، اب مذہب کی بات نہ کیجیے گا، روح وغیرہ مذہبی اصطلاحات ہیں. ایک فلسفی کے سامنے جو چیز آئے گی وہ سب سے پہلے یہ آئے گی کہ ان میں سے کیا چیز اساسی ہے، یعنی حقیقت کیا ہے. تو دیکھیے 4 صورتیں بنتی اور سارا فلسفہ اصل میں انہی 4 صورتوں کی نظر ہو گیا. اچھا، یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اساسی اگر دریافت کیا، مادہ اساس ہے، تو اس سے یہ تجسس کیوں پیدا ہوا کہ اساس؟ بڑی مصیبت ہے بھائی، اگر چیزیں 4 ہوں گی تو 4 کے الگ الگ خارج ڈھونڈنے پڑیں گے. یہ اس وقت جو جدید سائنس ہے، جدید سائنس میں آپ کہتے ہیں نا کہ جو فنڈامنٹل فورسز ہیں وہ 4 ہیں. یعنی فنڈامنٹل فورسز 4 ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ایک تک لانا ہے. اب ویسے کچھ دستبردار سی ہوتی جا رہی ہے اسٹیفن ہاکنگ کے بعد سائنس، لیکن یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے کہ اس کو لانا ہے. ابھی جو تھوڑی بہت کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹرانگ
نیوکلیئر فورس ہے اور جو ویک نیوکلیئر فورس ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو تعداد 3 ہو جائے گی اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ۔ گریوٹی تو ابھی تک کوانٹم فزکس کی ایکویشن میں بھی نہیں آتی، تو چاروں جو ہیں ان کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے نا ایک جگہ کے اوپر۔ جی باقی جو فورسز ہیں ان کو لے کے گریوٹی جو کشش وہ ایسی چیز ہے اس کو آپ اس کے ساتھ مطابق اس کے ساتھ مطابق نہیں، کوانٹم فزکس میں بھی وہ گرفت میں نہیں آ رہی۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ فلسفہ اس کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ 4 چیزوں کو بکھیر کے رکھیں، وہ تو اصول اساسی کو دریافت کرے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اس پہ 4 مقدمات بنتے ہیں۔ اصل ذہن ہے، مادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عکس ہے۔ اصل مادہ ہے، ذہن کچھ بھی نہیں، اس کی نمود ہے۔ اچھا دونوں سے مرکب ہو کر سب چیزیں بن رہی ہیں، یعنی ذہن، یہ اب ثنویت ہے، ڈیویلٹی ہے کہ نہیں، ذہن اور مادہ دونوں جو ہیں ان سے ترکیب پاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اصول اساسی کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ کوئی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت پریشان کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ رسل نے، جدید سائنس نے جب آ کے مادے کی توانائی میں بدلنے کا نظریہ دریافت کر لیا اور یہ پتہ چل گیا کہ خود ایٹم کے اندر جو گردش ہو رہی ہے الیکٹران پروٹون کی اور نیوٹران کی، وہ اپنی ذات میں ذراتی نہیں ہے، ویوز کی شکل میں ہے، انرجی۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک الگ بحث ہے، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو چیزیں ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں وہ کیا ہے؟ 3: مادہ، حیات اور شعور۔ اچھا یعنی یہ ہے ظہور۔ جو علم یا فلسفہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ متعین کرے کہ اساسی چیز کیا ہے، جس سے یہ سب نکلی ہیں، جس سے یہ سب پھوٹی ہیں۔ یعنی یہ کیسے یہ وجود پذیر ہوا ہے، ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ بظاہر اگر دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ مادے کے اجزاء سے حیات پیدا ہوتی ہے، اور حیات ایک خاص مرحلے پر جب آتی ہے تو شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مادہ ہی ہے جس کی تالیف سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مزید پیچیدہ تالیف سے شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصل کیا ہوا؟ مادہ۔ اچھا اب الٹ کے دیکھیں کہ اصل میں مادے سے متعلق 2 ہی چیزیں ہوں گی نا، یا اس کا مشاہدہ ہے یا اس کی پراپرٹیز ہیں، اس کے اوصاف صفات کیا ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں تو مادہ کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو جو کچھ ہے میری پرسیپشن ہے، یعنی رنگ میری پرسیپشن، حجم میری پرسیپشن، وسعت میری پرسیپشن، مکان میری پرسیپشن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہوں تو آپ ہر چیز کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ تو اصل میں آپ کے ذہن کا کارخانہ ہے جو چل رہا ہے۔ گویا شعور سے مادے کی ابتدا۔ تو اب یہ ہے کہ دوسری صورت کیا الٹ دے نا، یعنی مادے سے اصل میں ذہن وجود پذیر ہوا ہے یا نمود ہوئی ہے، اور الٹ دے اس کو تو یہ کہ نہیں، اصل میں ذہن ہے جس سے جو اصول اساسی ہے، مادے کی کوئی حقیقت نہیں، مادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ باقی 2 جو ہے ان پر تو خیر بعد میں کبھی گفتگو ہوتی رہے گی، یعنی ترکیب سے کیا بنتا ہے، یا دونوں ہی کو اٹھا دیں تو پھر کیا بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑے بڑے فلسفے کے مکاتب فکر ہیں، آپ اگر 18ویں صدی سے پہلے تک کی پوری تاریخ کو سامنے رکھیں تو 2 ہی، میٹیریلزم، آئیڈیلزم، یعنی یا فلسفی مثالیت پسند ہے وہاں ذہن اصل ہے، اور یا فلسفی میٹیریلسٹ ہے وہاں مادہ اصل۔ مادہ اپنا سفر کرتے کرتے یا مادیت پسندی اپنا سفر کرتے کرتے جدید سائنس تک پہنچ گئی ہے، مثالیت اپنا سفر کرتے کرتے تصوف تک پہنچتی ہے۔ ایک کی منزل وہ ہے، دوسرے کی منزل وہ ہے۔ یہ سے شروع ہو کے تو آپ تصوف لازمی، اس کا لازمی منزل وہی ہے۔ یعنی جب آپ کہیں گے کہ مادہ اصل ہے اور اساسی ہے تو آپ کا رویہ بالکل اور ہوگا غور کرنے کا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جدید سائنس تک اپنا سفر مکمل کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ منزل ہے، یعنی آپ اس کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے، اور اگر آپ ادھر سے چلیں گے یعنی آئیڈیلزم سے چلیں گے، ذہن کو اصل قرار دیں گے، تو آخری نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ تصوف۔ تو یہ میں نے ایک بالکل یعنی سمجھیے کہ اس کو ٹیکسٹ میں رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ فلسفہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ پیدا ہو جائے گا نا تو اس کے بعد پھر اس کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، کیا ہے اس کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ہم آہستہ آہستہ یعنی یہ چیز اتنی مشکل ہے
اور اس کو بیان کرنے کے اسالیب بھی بعض اوقات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ اس کی بڑی لمبی نہیں کرنی چاہیے بات. ایک ایک چھوٹے چھوٹے نقطے کو آپ ہضم کرتے چلے جائیں تو اس سارے پر نظر ہو جائے گی, پھر بالکل آپ کی فنگر ٹپ پر ہوگا. یہ ہے سارا فلسفہ. یہ تو سمجھ میں آتا ہے غم صاحب, مٹیریلزم سے جدید سائنس, مادے پہ غور کیا کرتے کرتے سلیکون سے آئی پیڈ کی دنیا کیا کیا بنا لی. دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ تصوف تک نہیں, اس تصور کو دیکھیں جو اصل ہے کہ اصل میں مادے سے نمود ہونی ہے. آپ کا کمپیوٹر بھی مادے سے نمود پذیر ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اور اب آپ اصل میں سفر کر رہے ہیں اس جانب کہ اس کو آپ شعور دے دیں. آپ نے حیات تو بڑی حد تک دے دی ہے اسے, شعور دینا چاہتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تینوں چیزیں وہی تینوں ہیں. یعنی قدرت نے اپنے نظام میں اپنے جس کمال کا مظاہرہ کیا وہ یہ ہے کہ مادے کے ڈھیر ہیں, اس میں حیات نمود ہو گئی ہے اور اس میں شعور پیدا ہو گیا. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے اصل اور اساس کیا ہے. تو اگر آپ ادھر آئیں گے نا کہ مادہ اصل ہے تو آپ لازمی طور پر سائنس کی طرف جائیں گے. یعنی اب اصل میں مادے کی تحقیق, مادے کی حقیقت, مادے کا یعنی اس آپ ایٹم کی طرف چلے گئے. یہ میں کیا آپ نے اصل میں مادے کی جا کے آخری حقیقت کو دریافت کی, گاڈ پارٹیکل تک. وہ تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا نا جا کے کہ جب وہاں لہریں ہی ہیں اور الیکٹران پروٹون کا رقص ہو رہا ہے تو میس کیسے پیدا ہو جاتا ہے. تو گاڈ پارٹیکل میں تو یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ کمیت کہاں سے وجود میں آ جاتی ہے, کدھر سے پیدا ہو جاتی ہے. وہ نہیں کامیابی ہوئی ابھی تک, یعنی اور مشکل بھی ہے بہت, یعنی اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک یہ خیال تھا کہ یہ کائنات یا یہ مادہ جو ہے یہی اصل ہے اور اس کی ٹھوس صورت ہی انسان کے تصور میں آتی تھی, یہ حقیقت کے اعتبار سے لہریں ہیں, کچھ نہیں ہے. یعنی ماڈرن فزکس جو ہے وہ تو اس سے بھی آگے جا رہی ہے نا اس پہ, بلکہ وہ ہائزنبرگ نے تو فوٹونز تک تبدیل کر دیا نا اس کو. بس وہ پیدا ہوتے ہیں, آپ کے اس تک آتے ہیں, اور پھر زمان مکان کیسے ختم ہو جاتے ہیں. وہ بڑی لمبی بحثیں وہ آئیں گی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس کو دیکھتے جائیں گے. پہلے بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پیدا کیسے ہو گیا فلسفہ. اصل میں پیدا, میں نے تو ابھی آپ یہ بتایا کہ یہ فلسفہ ایک علم پیدا کیوں ہو رہا ہے, یہ ہے اس کا سوال. وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر سفر ہے. اب سفر ایسے ہی تو نہیں ہونا نا, وہ سفر بھی 2, 2.5, 3 ہزار سال کا سفر ہے. اس میں بڑے غیر معمولی لوگ ہیں, وہ اس گتھی کو سلجھا رہے ہیں. جو مثالیت پسند ہیں وہ ذہن کو اساس مان کر ساری گتھی کو سلجھانا چاہتے ہیں. جو مادیت پسند ہیں وہ مادے کو اساس مان کر ساری گتھی کو سلجھانا چاہتے ہیں. پھر اسی میں ڈیولزم کے تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ دو کو الگ الگ مان لیا جائے. یعنی ان کی ترکیب سے اصل عالم پیدا ہو رہا ہے. لیکن یہ دو کو ماننا کوئی یہ مشکل چیز ہے بڑی, یعنی آسان نہیں ہے یہ. تو یہ مشکلات تو ہم دیکھیں گے. میں نے تو ابھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیدا ایسے ہوتا ہے. اب اگر آپ مذہبی تصورات سے الگ ہٹ جائیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی علم ہو سکتا ہے؟ نہیں, بڑا تو کوئی علم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پیدا ہوگا, یہ پیدا ہونے کے بعد مختلف مراحل سے گزرے گا, اس کے بعد اس کی وفات ہوگی. کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کیسے ہوئی, جس کی وفات فلسفے